الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المبصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا عما يتساءلون. یہ کس سلسلے میں سوالات کر رہے ہیں، کس بات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. بڑی خبر سے مراد قیامت ہے کہ قیامت کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ ان قریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا. تو یہ قیامت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور ایک مشرکوں کا تھا. مسلمان قیامت پر ایمان رکھتے تھے، قیامت کے قائم ہونے پہ ان کا یقین تھا، اور جو مشرکین تھے ان میں سے کچھ لوگ اس کو مانتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ قیامت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، قیامت نہیں آنے والی ہے. تو اس سلسلے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون، یہ جو قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یہ ان قریب اس معاملے میں جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت یہ پانی کے اوپر تیر رہی تھی، جیسے کشتی تیر رہی ہوتی ہے. وہ ہچکولے لے رہی تھی، کانپ رہی تھی، ہل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا، اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونک دیا، اور وہ پہاڑوں کی بوجھ کی وجہ سے اس کے جو جنبش سی زمین کی وہ رک گئی، وہ ہٹ گئی. وخلقناکم ازواجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا. یعنی کہ زمین کو اس قابل بنایا کہ آپ اس پر رہائش کر سکیں، آپ اپنا کاروبار کر سکیں، آپ اپنی زندگی کے معاملات کو آگے چلا سکیں. پھر ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ نسل انسانی کو آگے بڑھایا جا سکے. وجعلنا نومکم وسباتا،
اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو پرسکون بنا دیا کہ جب آدمی باہر سے کام سے تھکا ماندہ گھر میں آتا ہے تو اس کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب وہ سوتا ہے تو ہم نے اس کی نیند کو پرسکون بنا دیا تاکہ جب وہ صبح اٹھے تو وہ دوبارہ پہلے کی طرح حشاش بشاش ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معاش کا وقت مقرر کر دیا، یعنی کہ دن کو آپ کے کام کاج کے لیے ہم نے بنا دیا کہ گھر کو چلانے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، روزی روٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے دن کو بنایا تاکہ دن کو آپ کام کریں اور رات کو آرام کریں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، ایسے مضبوط آسمان کہ جن میں کوئی شک نہیں، وہ بہت ہی مضبوط ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا، یعنی کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا، اس سے مراد سورج ہے، اور سورج کی روشنی سے آپ کی فصلیں جو ہے وہ پکتی ہیں، نباتات کھیتی باڑی ہوتی ہے، درجہ حرارت کنٹرول میں رہتا ہے، انسان کی زندگی کو آگے چلانے کے جو سامان مہیا ہوتے ہیں سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دار بارش برسائی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور پھر اس بارش سے ہم نے کھیتی باڑی اور غلہ اگایا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گنے گنے باغات بنائے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، وہ ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ اس معاملے میں سب کچھ جانتا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن صور میں نفخہ کو پھونکا جائے گا تو تم سب اکٹھے ہو کر فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمانوں میں دروازے ہی دروازے بنا دیے جائیں گے، اور آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بنا دیے جائیں گے۔ وسیرت جبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین روئی اڑ رہی ہوتی ہے۔ فکانت سرابا، اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور بے شک جہنم طاق میں ہے، جیسے کوئی دشمن اپنے دشمن کو کنٹرول کرنے کے لیے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح جہنم بھی مجرموں کے طاق میں ہے، بیٹھی ہوئی ہے، گات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ جیسے ہی آئیں گے وہ ان کو پکڑے گی۔ للطاغین مآبا، یہ جو جہنم ہے یہ باغیوں اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اور وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ احقابا حقب کی جمع ہے، اور حقب مفسرین بتاتے ہیں کہ 80 سال کے برابر ہوتا ہے ایک حقب، اور یہ حقب کی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ احقابا، یہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ یہ کتنے حقب ہوں گے، یہ صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ لامحدود وقت تک وہ اس میں پڑے رہیں گے، یعنی کہ کافر جہنم میں لامحدود مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں ذائقہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک کا اور پانی کا۔
الا حمیما وغساقا، مگر ابلتا ہوا گرم پانی اور خون اور پیپ، جزاء ووفاقا، یہ ان کے لیے بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ تو اس حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، اپنے پاس لکھ رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس وہ اب ذائقہ چکھیں، ہم تو ان کے عذاب کو مزید بڑھا دیں گے، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ ہم ان کے عذاب کو مزید بڑھاتے جائیں گے۔ یہ تو تھے جو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقین ہی کامیاب ہیں، یا بے شک کامیابی متقین کے لیے ہے۔ حدائق وعناب، اور ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، اور کمواری اور نوخیز لڑکیاں۔ وکاسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ نہ تو وہاں اس میں کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنیں گے۔ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ ہی جھوٹ ہوگا، ہر طرف سلام سلام ہی ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ان کے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہوگا جو ان کے لیے کافی ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن من الرحمن، رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، اور رحمان، وہ رحمان ہے، لا یملکون، نہیں کوئی مالک اس کے سامنے، من ہو خطابہ، جو بول سکے۔ یا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اس دن رحمان کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا، کسی کو جرأت کلام کی جرأت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح، اور اس دن کھڑے ہو جائیں گے الروح اور روح الامین، یعنی جبریل علیہ السلام، والملائکۃ صفا، اور تمام فرشتے صفے باندھ کر، یعنی اس دن اللہ رب العزت کے سامنے تمام فرشتے اور جبریل علیہ السلام صفے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن، اور کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ رحمان خود اجازت دے۔ من اذن له الرحمن، جسے خود رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی صحیح کرے۔ ذالک الیوم الحق، بے شک یہ دن برحق ہے، یعنی کہ یہ قیامت کا دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے اس کو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، جتنے بھی دنیا کے بڑے ہوں گے، امام ہوں گے، پیر ہوں گے، فقیر ہوں گے، ولی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے
ڈر کی وجہ سے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میری جان، اے اللہ میری جان، اپنی اپنی جانوں کی سب کو پڑی ہوگی اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ایک ہستی ہوگی جو فرما رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش لے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہوں گے۔ جب ہر بندے کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہوں گے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو، یا ہم نے خبردار کر دیا ہے تم کو، عذابا قریبا، اس عذاب سے جو بہت قریب ہے، جو اچانک ہی آنے والا ہے۔ ہم نے آپ کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، جو بہت قریب ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یوم ینظر المرء، اس دن ہر آدمی دیکھ لے گا، ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ جو اس نے اعمال کمائے ہوں گے، جو نیکیاں کر کے آگے بھیجی ہوں گی، یا ان کی جو برائیاں ان سے ہوئی ہوں گی، جو بھی اس نے کیا ہوگا وہ اس دن اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہے افسوس، اے کاش آج ہم زندہ نہ ہوتے، ہم تو مٹی بن چکے ہوتے، آج ہم نہ ہوتے اور ہمیں حساب کتاب سے گزرنا نہ پڑتا۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، یہ وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ہے ہمارے پاس، یہ جو ہمارے چند سانس ہے، پتہ نہیں ان کی ڈوری کس وقت ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے آؤ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، اپنی عبادات کو بہتر بنائیں، صدقات و خیرات کریں، اپنے ارد گرد کمزور لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے معاشرے میں غریبوں کا، یتیموں کا خیال رکھیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور برے کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔